اور پھر جانتا ہے یعلم ما تکسبون، جو کچھ تم کسب کرتے ہو، جو کچھ کام کرتے ہو۔ اب کسب دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، ایک تو کسب ہے ذہنی اور فکری ہے، جو ہاتھوں سے اعضاء و جوارح سے نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا کسب ہے اعضاء و جوارح سے، مثلاً آپ کام کرتے ہیں ہاتھ سے، پاؤں سے، اپنی زبان سے بولتے ہیں، اپنی آنکھوں سے کام لیتے ہیں، اپنے کانوں سے کام لیتے ہیں۔ ایک ہے آپ فکر کرتے ہیں، اللہ اس سے بھی واقف ہے، کیا سوچ رہا ہے، کس کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیوں ایسا سوچ رہا ہے، سوچنے میں اس کی نیت کیسی ہے، کیا وہ اللہ کی خاطر سوچ رہا ہے یا شیطان کا نمائندہ بن کر اپنے ہی اندر مختلف باتیں اور مختلف سوچیں اور فکریں پیدا کر رہا ہے، اور لوگوں کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں یا اہل اللہ کے بارے میں، جو اللہ کے بندے ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے اپنے آپ کو سمجھدار بناتے بناتے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، میری فکر بڑی اچھی ہے، میں بڑا حلیم و بردبار ہوں، میں بڑا عالم ہوں، بڑا مفکر ہوں، دوسروں کے بارے میں سوچتے سوچتے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان کی ندا پہ لبیک کہتے ہوئے ادھر جا رہا ہے۔ میں اتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں اور ایسا سوچنے لگا ہوں، جبکہ دوسری کی غلطی اور اشتباہ کو میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ بھائی دوسرے سے غلطی ہوئی نہیں ہے، دوسرے سے خطا ہوئی نہیں کہ میں جناب سیلاب کی طرح اس کے اوپر چڑھ جاتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرما رہا ہے چاہے تم کمروں میں بیٹھ کر سوچو، گھروں میں بیٹھ کر سوچو، اپنے کلاس روم میں بیٹھ کر سوچو، یا مصلی عبادت پہ بیٹھ کر سوچو، خانہ کعبہ میں جا کر سوچو گے، کہیں بھی سوچو گے، تمہاری اس سوچ سے میں اللہ علیم ہو کر واقف ہوں۔ اللہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ ان چیزوں سے بھی واقف ہے۔ جب ان ساری آیات کا یہود و نصارہ نے انکار کر دیا تو خالق کائنات نے پھر فرمایا الم یرو، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے لوگوں کو اور کتنی قوموں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا ہے، اور اس پہ ہم قدرت رکھتے ہیں، جس کو چاہیں ہلاک کر دیں، جس کو چاہیں بچا لیں، جس کو چاہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں اس دن بھی عرض کیا تھا، میرا خیال ہے یہ لفظ میں اللہ کے ساتھ تو ہے، انا الرب، انا اللہ، انا الواحد، انا العالم، انا الصادق، اللہ تو فرماتا ہے۔ اللہ کے علاوہ سب سے پہلے شاید جب فرعون نے یہ لفظ یا شیطان نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، فرعون نے کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ بھی نہیں کہ میں رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اب کیا ہوا، خالق کائنات نے اس کو بہت مہلت دی۔ یہاں پر عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو بڑے لاڈلا نبی تھے، وہ فرعون کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے، میرا اللہ فرعون کو تو نے اتنی مہلت کیوں دے رکھی ہے، بڑا سرکش ہے، اپنی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا ہے، تیری نافرمانی کرتا ہے، تیرے مقابلہ میں آ گیا ہے، میرا اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ خالق نے فرمایا موسیٰ، جو خالق ہو کر میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا ہے،
میں نے مہلت کیوں دے رکھی ہے؟ تجھے نہیں پتا بے شک باہر سرکش بنا پھرتا ہے، لیکن رات کے ٹائم یہ بھی مصلی بچھا کر کہتا ہے میرا اللہ، مجھے پتہ ہے خالق تو ہی ہے، رب تو ہی ہے، میں نے تو ڈھونگ رچایا ہوا ہے، میری لاج رکھ لے میرا اللہ۔ بارش مانگتے ہیں بارش دے دے، ایک تو یہ کام ہے، اور دوسرا جس کام کی وجہ سے میں نے اس کو مہلت دے رکھی ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے تو تو بھی کہے کہ میرا اللہ اس کو مہلت دیتا رہے۔ وہ کیا کام کرتا ہے؟ اتنا بڑا آدمی اپنے آپ کو کہلانے والا اور رب کہلانے والا، جب رات کا ٹائم ہوتا ہے، اس کی ماں زندہ ہے، اس کے کمرہ میں چلا جاتا ہے، اپنی ماں کے پاؤں دباتا ہے اور اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، وہ اس کی ماں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اس عمل کی وجہ سے میں نے اسے مہلت دے رکھی ہے، کیونکہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب لشکر آگے ہے، لوگ بھاگے جا رہے ہیں، اس کا لشکر اور یہ پیچھے ہیں، ایک وقت آتا ہے عین دریا کے اندر، اب کیا ہے، اللہ نے یہاں پہ اس کو سزا دینی تھی، تو ادھر ادھر سے پانی اٹھا، یہ غرق ہونے لگا، کہنے لگا میرا اللہ اب بچا لے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ خالق نے فرمایا تجھے بہت مہلت دی تھی، تجھے بہت وقت دیا تھا، تیرے پاس بہت ساری فرصتیں تھیں، اب وقت گزر گیا، اب تو نہیں بچ سکتا ہے۔ بڑی التجائیں کی، بڑی باتیں کی، میرا اللہ مہربانی، کہا نہیں اب وقت آ چکا ہے۔ تو بتایا خالق نے کہ فرعون جیسا سرکش بھی، اس پہ بھی میری قدرت ہے، اور جب چاہوں اس کی رسی کھینچ لوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔